بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فاطمیہ 1447 ہجری دوسری مشہور روایت کے مطابق یہ 5 مجالس ہو رہی ہیں اور کافی چہرے مجھے ایسے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے اس سے پہلے مجھے نہیں سنا، اور کافی چہرے ایسے نظر آ رہے ہیں کہ جنہوں نے اتنا سن لیا کہ مجلس سننے کے بعد بھی کہیں گے کہ تو ہم نے کئی دفعہ سنا ہوا ہے. اچھا، اب جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے میں ابتدائی مجلس میں 1-2 گزارشات کر دوں، اور یہ شروع میں ہی ٹھیک لگیں گی کیونکہ یہ ہیں انہی لوگوں کے لیے جو شروع مجلس میں آ گئے ہیں. نمبر 1، جب میں اس شرف و سعادت کو حاصل کرنے یہاں آتا ہوں کہ ممبر پہ قدم رکھوں تو مجلس شروع ہو چکی ہوتی ہے. میری گزارش یہی ہوتی ہے کہ اپنی جگہ بیٹھے رہیے، مجھے ایسا کوئی احترام یا پروٹوکول نہیں چاہیے. میرا ایک نظریہ ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھ سے اس کی کوئی مستحکم حدیث مانگے. بہرحال میرا نظریہ کہ جیسے ہی تلاوت قرآن شروع ہوئی، شہزادی کونین اور معصومین تشریف لے آئے، اب میں یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ صف اعضاء پر ہیں اور پھر آپ مجھ جیسے ایک ادنا طالب علم کے لیے کھڑے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ بعض طبی وجوہات کی بنا پر جس کو 35 سال ہو چکے ہیں، مجمع بہت میرے قریب ہو تو میرے لیے مجلس پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. دنیا بھر کے مجالس میں یہ اعلان ہوتا ہے شروع میں کہ جتنا قریب آ سکتے ہو آ جائیے. میری گزارش یہی ہوتی ہے، اور اگر آپ آن لائن میری مجالس کو جا کے سنیں تو ساری دنیا میں بار بار مجمع سے کہتا ہوں کہ جتنا پیچھے جا سکتے ہو چلے جائیے. ہاں، جب کبھی مجبوری ہو جائے گی کہ بہت زیادہ مجمع ہو تو میں خود ہی مجمع کو آگے بلاؤں گا، لیکن یہ مجھے یقین کامل ہے کہ اب جو کراچی کا ماحول ہے اس میں اتنا مجمع میری مجلس میں تو کبھی نہیں آئے گا، لیکن یہ کل سے. اور تیسری گزارش انتظامیہ سے ہے کہ میں مجمع سے پڑھ رہا ہوں، اتنے کیمرے میرے سامنے لگیں کہ میں مجلس نہیں پڑھ سکتا. اور اگر آج آپ یہ محسوس کریں گے کہ کچھ مجلس میں ربط نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ بھی مجمع نظر نہیں آتا. اس کی وجہ سے مجھے مجمع نہیں چاہیے، لیکن جتنے لوگ ہیں کم از کم میرا اور ان کا ایک براہ راست انٹریکشن ہونا چاہیے. سال گزشتہ بھی میں نے یہ 5 مجالس پڑھی تھی، 4. اس کی تیسری مجلس میں عنوان شروع ہوا تھا اور نامکمل رہ گیا تھا، بلکہ شروع ہی نہیں ہوا تھا، خالی ایک تمہید باندھی گئی تھی اس گزارش کے ساتھ کہ یہ اگلے سال تفصیل آئی. اور چوتھی مجلس میں بھی آخر مجلس میں، تیسری مجلس کے بھی آخری حصے میں، شروع میں نہیں آخری میں 5 منٹ یا 7 منٹ پہلے میں نے ایک اہم روایت شروع کی تھی یہ کہہ کر کہ یہ وقت نہیں ہے آئندہ. اور چوتھی مجلس کے آخر میں بھی شاید 10 منٹ پہلے، اختتام سے 10 منٹ پہلے میں نے ایک موضوع شروع کیا تھا اس دعا کے ساتھ کہ آئندہ سال اس موضوع کی ضرورت پیش نہ آئے. لیکن بجائے اس کے کہ یہ والی دعا قبول ہوتی، الٹا ہوا، مسئلہ اور زیادہ سنگین ہو گیا. اور یہ خالی میں کراچی کی حد تک نہیں کہہ رہا ہوں، کراچی بھی شامل ہے، ساری دنیا. اب یہ جملہ کہتے ہوئے مجھے خود بھی ذرا سی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، لیکن مسئلے کی اہمیت کی وجہ سے جملہ کہنا پڑ رہا کہ الحمدللہ اس ممبر کی برکت سے میں دنیا کے بالکل، آپ مشرق میں چلے جائیے، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، وہاں سے لے کے بالکل مغرب میں چلے جائیے، کینیڈا، سیاٹل، لاس اینجلس، سان فرانسسکو، یہ ساری دنیا میں جانا پڑتا ہے. تو یہ ہر جگہ کا مشترک مسئلہ ہے اور بڑھتا جا رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ نہ کم ہو رہا ہے نہ رکا ہوا، بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور مسئلہ اتنا اہم ہے کہ روایتیں تو میں پڑھوں گا ہی، لیکن امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی توضیح المسائل کے آخر میں ایک جملہ تھا کہ جو اسلام کی بنیاد ہے
جو فاؤنڈیشن اسٹون ہے اس میں یہ مسئلہ شامل ہے، یعنی اس بنیاد کو توڑا جا رہا ہے، بلکہ تقریباً توڑ دیا گیا۔ اب یہ دو مسئلے ہیں جو میرے ذہن میں ہیں، جس کو ذہن میں رکھ کر میں یہ 5 مجالس پڑھوں گا۔ قرآن کریم کے 2 سورے سب سے چھوٹے ہیں۔ ایک ہے سورہ کوثر۔ پچھلے سال میں نے ایک مجلس پڑھی تھی کہ سورہ کوثر شہزادی کونین کے لیے کی شان میں نازل ہوا، اور یقین کامل ہے کہ اس دفعہ بھی دنیا میں جہاں جہاں فاطمیہ کی یہ مجالس پڑھی جا رہی ہیں، سورہ کوثر کو کہیں نہ کہیں عنوان بنایا جا رہا ہوگا، کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ فضائل سیدہ بیان ہو اور سورہ کوثر جیسا قصیدہ پڑھنے والا سورہ کوئی آدمی نظر انداز کر دے۔ یہ سورہ کوثر، ایک جملہ میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو شروع سے مجھے سن رہے ہیں، کہ نہ میں کبھی نعروں کے خلاف تھا، نہ کبھی میں فضائل کے بیان کے خلاف تھا۔ میں صرف ایک جملہ کہتا ہوں، جہاں تک دوسرے لوگ پڑھ کے رک جاتے ہیں وہ صحیح ہے، اس کے آگے میرا بیان شروع ہوتا ہے۔ تو سورہ کوثر کے حوالے سے بھی ایک جملہ میں نے پچھلے سال پڑھا، وہی جملہ میں کل کی مجلس میں پڑھوں گا، اور وہ جملہ وہی ہے کہ آدھا جملہ آپ نے 10 سال پہلے اسی نشتر پاک میں مرحوم علامہ طالب جوہری سے سنا تھا، جہاں پہ وہ روکتے ہیں اپنا جملہ، جو آج کل بہت سے علماء اپنا نقطہ بنا کے پیش کرتے ہیں۔ میں اس کے آگے پھر اپنا ایک جملہ بیان کرتا ہوں، لیکن یہ کل۔ تو سورہ کوثر قرآن کریم کا سب سے چھوٹا سورہ، اور وہی سورہ کہ جب اسے مکے کے لوگوں نے سنا تو ہر ایک کی زبان پہ آیا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ جو کلام ہے یہ انسان کا کلام نہیں۔ وہ پوری اس کی تفسیر، پوری اس کی تفصیلات 3 آیتیں ہیں، مگر قرآن کریم میں ایک اور سورہ ایسا ہے جس کے اندر صرف 3 آیتیں ہیں، وہ ہے سورہ عصر، جو میں نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس وقت تقریباً 90% علماء، خطباء اور ذاکرین سورہ کوثر کو عنوان بنا کے مجلس سے پڑھ رہے ہیں، تو میں پھر قرآن کے دوسرے مختصر ترین سورے کو عنوان بنا کر یہ 5 مجالس آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ سورہ کوثر بھی ایک ایسا سورہ ہے جس میں پورا اسلام آ گیا، 3 آیتیں، 3 آیتوں میں پورا اسلام آ گیا۔ اور سورہ عصر بھی ایسا سورہ ہے کہ 3 آیتیں اور اس کے اندر پورا اسلام آ گیا۔ تو وہ انداز آپ ادھر سنیں گے دوسری مجالس میں، یہ انداز جو لوگ میرے پرانے سامعین ہیں ان کو معلوم۔ سورہ عصر، سورہ عصر کے حوالے سے اس وقت جس آیت کو ذہن میں رکھ کے بات کو آگے بڑھانا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، زمانے کی قسم، انسان خسارے میں۔ اب یہ والعصر زمانہ کیا ہے؟ کیا اس سے مراد ہے؟ ماہ مبارک رمضان میں جب تفسیر قرآن ہوتی ہے تو وہاں اس کی تفصیل آتی، اور کئی جگہوں پر بعض علماء اور مجھ جیسا طالب علم بھی اس آیت کو عاشور کی، عصر کی، فاقہ شکنی کے مجلس میں تلاوت کرتے ہیں۔ زمانہ، عصر، ایک معنی ہے زمانہ اور ایک معنی ہے سپہر کا وقت جو عصر۔ اور یہاں ہمارے سامنے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک اہم حدیث آ رہی ہے تفسیر نور الثقلین۔ وہ والی حدیث پھر آگے چل کر میرا وہ موضوع بنے گا جو پچھلے سال کی تیسری مجلس میں تمہید کے طور پہ آیا تھا۔ امام کی حدیث ہے والعصر، والعصر، اب اس کی تفسیر، العصر عصر خروج القائم، یہ جو قرآن کریم نے کہا کہ زمانے کی قسم، عصر، یہ اس سے مراد کون سا زمانہ ہے؟ کہ عصر خروج القائم، ہمارے جو قائم جب آئے گا اس کے ظاہر ہونے کے زمانے کو قرآن نے عصر کہا ہے اور اس کی قسم کھائی۔ تو اب یہ جو خروج قائم ہے، اس کے لیے تمہیداً 2 جملے سن لیجئے۔ پہلا جملہ یہ ہے کہ شہزادی کونین کے مصائب سن کر کون مومن ایسا ہے جو تڑپ کے نہیں رہ جاتا؟ یہ تو میں نے بہت ہلکا جملہ کہا ہے، دل چاہتا ہے مومن کا کہ مصائب سننے سے پہلے موت آ جائے اور میں مر جاؤں، نہیں، غلط کہا میں نے، مومن نہیں،
دنیا کا کوئی بھی غیرت مند انسان ہو اور ان مصائب کو سنے گا تو اس کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا. لیکن مومن زیادہ قربت رکھتا ہے اہل بیت سے، اس کا جذبہ کچھ اور ہوگا. اب جب مومن کا جذبہ عام انسان کے مقابلے میں زیادہ ہوگا تو مومن سے زیادہ مصائب اہل بیت پہ مصائب سیدہ پہ تڑپنے والا کون ہوگا؟ ان کا اپنا بیٹا زمانے کا امام. اس وقت سب سے زیادہ شہزادی کے مصائب پہ جو گریہ کر رہا ہے اور تڑپ رہا ہے، اور جو بار بار ایک جملہ روایتوں میں آپ سنتے ہیں کہ ہم اور آپ دعا کرتے ہیں ظہور امام کی، اور امام دعا کرتے ہیں اپنے ظہور کی، تاکہ ان دشمنان اہل بیت سے انتقام لیا جا سکے. یہ امام کی دعا ہے. یہ لفظ دعا یاد رکھیے گا، اس کو بھی مجھے باقی 4 مجالس میں سے کسی ایک میں ذرا واضح کرنا، لیکن ابھی چھوڑ دیجیے. بہت ساری تمہیدی باتیں ہو رہی ہیں، اصل موضوع رکا جا رہا. سب سے زیادہ اس وقت مصائب سیدہ پہ تڑپنے والا سیدہ کا اپنا وارث ہے، اپنا بیٹا ہے، اپنا فرزند ہے، اور سیدہ کا انتقام لینے والا. لیکن روایت میں یہ بھی ہے، اگرچہ وہ روایتیں ان اصولوں کے مطابق تو نہیں ہے، لیکن جو تاریخ کے اصول کہ جب شہزادی کے بدن پر پہلا کوڑا پڑا تو شہزادی نے اپنے اسی بیٹے کو یاد کیا، مولا کو یاد نہیں کیا، کیونکہ معلوم تھا کہ میرا انتقام لینے والا میرا یہ بیٹا. اب اس حوالے سے مجھے دوسری بات یہ عرض کرنا. پہلی بات تو یہ تھی کہ مصائب سیدہ کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے، سب سے زیادہ ان مصائب سیدہ پہ گریہ کرنے والا، تڑپنے والا زمانے کا امام. اور دوسری بات، آج کل دنیا بھر کے حالات دیکھنے کے بعد جو سب سے بڑا اس وقت کا فتنہ ہے، یعنی ہمارا سوشل میڈیا، چاہے وہ یوٹیوب ہو، چاہے وہ واٹس ایپ کے گروپ ہوں، چاہے وہ ٹویٹر جسے شاید آج کل ایکس کہا جاتا ہے، چاہے وہ فیس بک ہو، اتنا ایک ماحول بنا رہے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ اندازہ نہ ہو، مگر ایسا ایک ماحول بنا رہے ہیں کہ ہر مومن یہ سمجھ رہا کہ بس اب ظہور امام اتنا قریب آ گیا ہے کہ شاید اگلی صبح کو امام آ جائے. دیکھیں، مومن کی تمنا یہی ہے، مومن کی دعا یہی ہے، مومن کی تیاری اسی کے لیے ہونا چاہیے. مگر دل میں یہ خیال کرنا یا اسے اپنا عقیدہ سمجھ لینا یا اسے اپنا ایک مستحکم نظریہ سمجھ لینا کہ جی مڈل ایسٹ کے حالات ایسے ہیں اور اسلامی ملکوں کے حالات ایسے ہیں اور غیر اسلامی ملکوں کے حالات ایسے ہیں، اور امریکہ میں یہ ہو رہا ہے اور یورپ میں یہ ہو رہا ہے اور اسرائیل میں یہ ہو رہا ہے اور فلسطین میں یہ ہو رہا ہے اور غزہ میں یہ ہو رہا ہے اور لبنان میں یہ ہو رہا ہے اور ایران کے ساتھ یہ ظلم ہو رہے ہیں. وہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ سمجھنا کہ بس اب یہ ظہور امام آ گیا، یہ وہ خطرہ ہے جسے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا گیا. ایک طرف تو یہ کہا گیا کہ اگر کوئی ظہور امام کی تاریخ معین کرے، اس کے لیے ایک لفظ آتا ہے عربی میں توقیت، کوئی وقت. کذبوا، تم سب مل کر اس کو جھٹلانا، کہنا تم جھوٹ بول رہے ہیں. یہ خدا کا ایک ایسا راز ہے، ایک ایسا جملہ کہہ رہا ہوں کہ جس کو اگر آپ نے توجہ سے نہ سنا تو غلط فہمی بھی ہوگی، لیکن ہو جائے غلط فہمی، ٹائم نہیں ہے. اور مجھے صاحبان ایمان پر اتنا تو بھروسہ ہے کہ وہ غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوں گے. روایتوں میں ہے کہ یہ ایک ایسا راز ہے کہ خود امام معصوم کو نہیں معلوم کہ مجھے کب ظاہر ہونا، خود ظاہر ہونے والے امام کو نہیں پتا کہ مجھے کب ظاہر ہونا. وہ جو 2 نشانیاں بتائی گئی نا کہ راوی نے پوچھا کہ مولا تو پھر کیسے ان کو پتا چلے گا کہ اب مجھے ظاہر ہونا؟ کہا ایک وہ ذوالفقار جو ان کی کمر میں ہے، وہ چہرے کے سامنے آ کر کہے گی کہ اے حجت خدا میرے ہاتھ میں لینے کا وقت آ گیا. اور دوسرا وہ علم اسلام جو لپٹا ہوا ہر وقت امام کے پاس رہتا، جو صرف 2 جنگوں میں لہرایا گیا، ایک بدر میں ایک جمل میں، وہ خود بخود کھل جائے گا اور کہے گا کہ میرے لہرانے کا وقت آ گیا. یہ 2 نشانیاں بنیں گے خود امام کے لیے کہ اب میرے ظہور کا وقت آ چکا. تو خیر، یہ آخری امام کی بات. اور اگر آپ آ جائیے پہلے امام پر
تو ایک بہت ہی مشہور میرے مولا کا خطبہ ہے اور بہت زیادہ اس پہ توجہ بھی دینا ہے، لیکن چونکہ میرا موضوع براہ راست امام زمانہ نہیں، شہزادی کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا ہے، لیکن ایک بہت ہی مشہور خطبہ ہے میرے مولا کا، جس میں دو بہت ہی اہم مولا کے صحابی مولا سے کچھ سوالات کرتے ہیں، جن میں ایک ہے ازبق ابن نباتہ۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل یہ کہتا ہے کہ اگرچہ یہ مولا کے انتہائی قریبی ساتھیوں میں سے ہیں، لیکن مجمع کی اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہوگا یہ کون ہے۔ اللہ کرے کہ میرے دل کا یہ خیال غلط ہو اور ہمارا بچہ یہ اکثریت جانتی ہو کہ ازبق ابن نباتہ کتنے عظیم صحابی امام ہیں مولا کے قریبی صحابی، کہ بس اس سے ایک اندازہ کر لیں کہ جب مولا نے 21 رمضان کی رات کو حسن مجتبیٰ سے کہا تھا کہ بیٹا حسن اب میرے پاس کسی کو نہیں آنے دینا، دروازہ بند، آج کی رات میں جا رہا ہوں، صرف اپنے گھر والوں سے اولاد سے وصیتیں کروں گا۔ اس وقت آخری موقع پر 6 یا 7 صحابیوں کو اجازت دی گئی کہ ہاں ان کو آنے دو، میں ان سے آخری باتیں کر لوں۔ ان میں سے ایک ازبق ابن نباتہ تھے، جنہوں نے کربلا کے حوالے سے سب سے پہلی کتاب لکھی ہے اسلام میں۔ خیر بات ذرا لمبی ہو رہی ہے، موضوع سے ہٹ رہا ہوں میں۔ مسجد کوفہ میں انہوں نے مولا سے ایک سوال کیا تھا نا کہ مولا یہ بتا دیجئے کہ آپ کا بیٹا کب ظاہر ہوگا، تو مولا کا جواب یہ تھا کہ سائل اور مسئول عنہ کا علم اس میں برابر ہے، یعنی جس طرح تجھے نہیں پتا کہ کب ظاہر ہوگا بیٹا، اسی طرح مجھے بھی نہیں پتا، ہاں کچھ نشانیاں ہیں۔ اور پھر مولا نے خطبہ دیا جس میں آخری زمانے کی نشانیاں بتائی گئیں، اور آخر میں آیا کہ دجال آئے گا، تو دوسرے صحابی کھڑے ہوئے کہ مولا دجال کون ہے، اور پھر مولا نے دجال کا تعارف کرایا۔ خیر یہ ساری باتیں میں کس حوالے سے کہہ رہا ہوں؟ فیس بک آپ کو تیار کر رہا ہے کہ دیکھو اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ امام آ رہے ہیں۔ دعا یہی، تیاری اسی بات کی، رات کو بستر پہ سوچتے ہیں تو یہی سوچ کے سوچتے ہیں، مگر حالات کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا کہ ٹویٹر یا ایکس کے اندر یہ بحث چل رہی، یا مثلا واٹس ایپ گروپ کے اندر ایسی حدیثیں ڈھونڈ کے لائی جا رہی۔ اب حدیثوں کی بات تو چھوڑی، نعوذ باللہ میں توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بہت اہم میرا جملہ، کہ آج کل یہ بھی لوگوں کو شوق ہو گیا کہ جی دیکھیے ہم نے جو بات کہی ہے فلاں کتاب میں یہ حدیث لکھی، اگر اس دلیل کو مان لیا جائے نا تو وہیں سے مرجعیت کا خاتمہ۔ اگر ایک کتاب میں لکھی حدیث کو پڑھ کر آپ خود دین کو سمجھ لیں گے تو ہمیں ضرورت کیا ہے آیت اللہ سیستانی کا محتاج ہونے کی، ہمیں ضرورت کیا ہے رہبر انقلاب کے دروازے پہ جانے کی؟ کتاب ہمارے پاس، عربی ہم جانتے ہیں، نہیں جانتے تو گوگل کا ٹرانسلیٹر موجود۔ یہ جو ایک ہے کہ جی فلاں کتاب میں فلاں حدیث لکھی ہوئی ہے، یہ نہیں ہے حدیث کو سمجھنا۔ خود سورہ محمد کی آیت ہے کہ عرب کے لوگ جن کی مادری زبان عربی تھی، پیغمبر کے پاس بیٹھتے اور اٹھ کے جاتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کہ ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے، سمجھ میں نہیں آیا، اور ہم اور آپ ایک ترجمے کی مدد سے ایک حدیث پڑھ کر آیت اللہ سیستانی کی عمر مبارک اس وقت انگریزی حساب سے 98 ہے، اسلامی حساب سے 101 ہے یا 100 ہے، ایک حدیث ایک کتاب میں پڑھ کر ہم 100 سال کے اس علم کا مقابلہ کر لیتے ہیں کہ اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہیں حدیث سمجھنا، یہ الگ موضوع ہے، اس پر بعد میں بات ہوگی۔ فی الحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو حدیثیں ڈھونڈ کے لائی جاتی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ابھی 2 سال 3 سال 4 سال پہلے کچھ لوگ ایک سب میرین میں یا آبدوز میں بیٹھ کر ٹیٹینک کو دیکھنے سمندر میں گئے تھے، وہ آبدوز پھٹ گئی اور وہ بیچارے مر گئے۔ ایک شہادت کی موت، حادثاتی موت، اگرچہ اس کے اندر صاحب ایمان کوئی بھی نہیں تھا، لیکن بہرحال موت تھی، اس کو بھی ظہور امام کی نشانی بنا دی کہ امام کے آنے سے پہلے اس طرح سے ایک آبدوز جو ہے وہ سمندر میں ٹیٹینک کے قریب پھٹی۔ تو اب یہ جو ذہن بنایا جا رہا ہے نا، یہ بہت خطرناک ہے، اور یہ بہت سوچ سمجھ کے یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ شہزادی کونین کی شہادت کی تاریخ آتی ہے، مومن تڑپ جاتا ہے کہ آخر ان مظالم کا انتقام لینے والا کب آئے گا۔ اب یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ دشمن ہمارے ذہن میں یہ خیال اور زیادہ طاقتور کر دیتا ہے کہ بس وہ آنے والا ہے۔ دیکھتے نہیں ہو غزہ میں کیا ہو رہا ہے، دیکھتے نہیں ہو کہ لبنان میں کیا ہو رہا ہے، دیکھتے نہیں ہو کہ مثلا مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے۔ اصل چیز جو یہاں پہ ہے، جو میں نے بار بار کہا کہ مومن تو ہر لمحے یہی سمجھتا کہ امام آنے والے،
آنا چاہیے امام کو. لیکن یہ نہیں ہے مومن کی ذمہ داری. مومن کی ذمہ داری اس کے بعد ہے کہ ابو عامر نہ بنو. ابو عامر نہ بنو. یہ کیوں واقعات ابو عامر کے ہمارے سامنے آتے ہیں؟ یہ ہے تمہاری اصل ذمہ داری. خالی واٹس ایپ پر بیٹھ کر اور ایکس پر بیٹھ کر دنیا بھر کی خبریں سن کر اپنی طرف سے ایک نتیجہ نکال لو, سمجھو کہ میں نے حق امام ادا کر دیا. شہزادی کونین کے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم کا انتقام لینے والے کی معرفت حاصل کر لی خالی دنیا بھر کی خبریں سن کر. وہ ضروری. مومن اپڈیٹ رہتا ہے دنیا میں کیا چل رہا ہے, لیکن مومن کو ایک قدم آگے بڑھنا ہے, اسے ابو عامر نہیں بننا. اصل جملہ تو یہ ہے, اسے نہ ابو جہل بننا ہے نہ ابو عامر بننا. ایک کیریکٹر ہمارے سامنے مکے میں آیا, ابو جہل, ہر آدمی جانتا. ایک کیریکٹر ہمارے سامنے مدینے میں آیا, ابو عامر. اچھا اب یہ ایک ایک میں نے کیوں کہے؟ سورہ حجرات کی آیت بھی ہے کہ خبردار ایک دوسرے کو برے ناموں سے مت پکارو. اب یہ اسلام کے اخلاقی اصول ہیں جو میرا فی الحال کا موضوع نہیں, مگر آپ کو وہ اللہ کا رسول جن کے اخلاق کی قرآن گواہی دیتا ہے, انکا لعلی خلق عظیم, اے رسول تمہارے اخلاق عظیم ترین اخلاق ہیں. دو آدمی ایسے تھے جن کا نام پیغمبر نے بدل کر برا نام رکھا, اور یہ دو بہت اہم شخصیتیں. جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ جب آپ امام زمانہ کے حالات کو مستقبل کے حوالے سے پڑھیں کہ کیا ہونے والا, تو ایک نہیں دو شخصیتیں آتی ہیں, ایک دجال ایک سفیانی. دونوں بہت اہم ہیں, اور اتنی اہم ہے کہ ہر شب جمعہ دعائے کمیل کی شکل میں یہ ہم کو یاد دلائی جاتی ہے. اللہم من ارادنی بسوء فارد ہو ومن کادنی فقد. یہ دو جملے نہیں ہیں, یہ دو بڑے فتنے ہیں, یہ دو بڑے خطرے ہیں, یہ دو بڑی شخصیتیں. من ارادنی بسوء جو میرے خلاف برائی کے ارادہ کرے, یہ سفیانی. ومن کادنی جو مجھے دھوکہ دے, فریب میں مبتلا کرے, چیٹنگ کرے, یہ دجال. ہر ایک کو معلوم ہے یہ ہے آنے والا زمانہ. اب جائیے پیچھے کے زمانے میں, وہاں بھی دو ایسی شخصیتیں, ایک کا نام ہے ابو جہل, ایک کا نام ہے ابو عامر. اور یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, خاص طور پر ابو عامر. ابو جہل کافر ہے, کفر ہمارا مسئلہ نہیں. ابو عامر منافق ہے, نفاق ہمارا مسئلہ. شہزادی کونین پہ ڈھائے جانے والے مظالم کسی کافر کے ہاتھ سے نہیں آئے. تو اب یہ دو شخصیتیں ذہن میں رکھیے گا, ایک ہے ابو جہل, ایک ہے ابو عامر. ابو جہل کی طرف خالی اشارہ کر دوں. ابو جہل کسے کہتے ہیں؟ ابو جہل کون تھا؟ ابو جہل کا نام تھا عمر ابن حشام. چنانچہ ہم مسلمان ایک حدیث بھی پڑھتے رہتے ہیں کہ رسول نے کہا تھا کہ اے خدا یہ دو عمر مکے میں سے ان میں سے ایک کو کلمہ اسلام پڑھا دے. اصل نام اس کا عمر تھا, ابن حشام, لیکن بڑا پڑھا لکھا تھا, بہت ہی عقل مند, بہت ہی ذہین, اپنے زمانے کا بہت ہی دانشمند اور انٹلیکچوئل. مجلس روک کر مجھے ایک بات اور کہنا پڑے گی. اب آپ کہیں گے کہ اتنے سارے مولانا کے پرابلم ہے تو ممبر پہ آ کیوں رہیں؟ یہ مولانا سے نہ کہیے, یہ مجھے بلانے والوں سے کہیے. ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ چونکہ عمر, پھر ڈائبیٹک پیشنٹ, شوگر ہائی ہو جائے تو آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں بہت زیادہ. دوران تقریر یہ جو ریکارڈنگ موبائل سے اور تصویر اور یہ جو ہے, تو میری آنکھیں جو ہے نا وہ تھوڑی دیر کے لیے کام کرنا بند کر دیتی ہیں. بس یہ گزارش ہے کہ اس کو آپ اس سے گریز کریں. مجلس کے درمیان ایک فلیش ہوتا ہے یا موبائل کی لائٹ آتی ہے, وہیں پہ میں مجلس روک دیتا ہوں مجبوراً, مجبوری میں, ورنہ اتنے سارے مومنین کی خدمت کا دل کس کا نہ چاہے. ابو جہل بہت ہی پڑھا لکھا, بہت ہی عقل مند, بہت ہی دانشمند, بہت ہی انٹلیکچوئل. پیغمبر نے پوچھا مکے میں اپنے صحابیوں سے کہ کیا بات ہے, تم میں سے ہر ایک کی ایک ذمہ داری ہے. کیا ذمہ داری ہے؟ تواصو بالحق, سورہ عصر کی روشنی. بھئی پیغام حق آگے پہنچاؤ. کہا یا رسول اللہ پیغام ہم تو پہنچا رہے ہیں, تو مسلمانوں کی تعداد بڑھتی کیوں نہیں, رکی ہوئی کیوں ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ ہم اتنا سمجھا کے, کنوینس کر کے, تبلیغ کر کے, دلیلیں دے کے تھک جاتے ہیں, اور سامنے والا تیار بھی ہو جاتا ہے. ہر مسلمان کی ذمہ داری تھی کہ اپنی فیملی میں, اپنے فرینڈ سرکل میں, اپنے بزنس پارٹنر میں چیک کرتا رہے, اور جس کو اس لائق پائے کہ وہ اسلام قبول کر سکتا ہے پہلے اس کو تبلیغ کرے. ہر ایک کی ذمہ داری تھی. اب یہ الگ الگ ہو رہا ہے, انڈیویجول ہو رہا ہے, کوئی ممبر نہیں ہے, کوئی مجمع نہیں ہے, کوئی سوشل میڈیا نہیں ہے, الگ الگ. تو تعداد کیوں نہیں بڑھ رہی؟
کہا یا رسول اللہ ہم کوشش کرتے ہیں، بالکل خوش ہو جاتے ہیں، بالکل مان گیا، ہر چیز مان گیا. تو ہم اس سے کہتے ہیں اب کلمہ پڑھ لو. کہتے نہیں کلمہ نہیں پڑھیں گے. کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کہا اس لیے کہ تمہاری باتیں میری سمجھ میں آ رہی. لیکن اتنا پڑھا لکھا انسان عمر ابن حشام، جس کا ٹائٹل عرب میں تھا ابو الحکم، فادر آف وزڈم، علم و حکمت کا باپ، جب وہ کہتا ہے کہ اسلام غلط ہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہے جس کو ہم مس کر رہے ہیں، کوئی پوائنٹ ہم مس کر رہے ہیں، اسلام میں کوئی ایسی خرابی ہے، ورنہ اتنا پڑھا لکھا مخالفت نہ کرتا. یا رسول اللہ اس کا علم، اس کی دانشمندی، اس کی ذہانت، اس کا جو علمی اسٹیٹس ہے معاشرے میں وہ روک دیتا. قائل بھی کر لیا ایک کو لیکن وہ رک جاتا ہے کیونکہ وہ ابو الحکم. پیغمبر نے کہا آج سے اس کو ابو الحکم نہ کہا، وہ ابو جہل ہے. یہ کوئی حکمت اور علم نہیں ہے کہ جو حق سے آدمی کو روک دے. اب پیغمبر نے اس کا نام ابو جہل ایسا رکھا کہ قیامت تک کے لیے ہر ایک کو ابو الحکم کسی کو یاد نہیں. عمر ابن حشام اس کا نام کسی کو یاد نہیں، ابو جہل ہر ایک کو یاد ہے. پیغام کیا ملا؟ پیغام یہ ملا کہ حق سے اس لیے کبھی نہ رکے کہ فلاں صاحب روک رہے ہیں، یا فلاں پڑھے لکھے لوگ روک رہے ہیں، یا فلاں اتنی اچھی مجلس پڑھنے والے روک رہے ہیں، یا فلاں اتنی کتاب لکھنے والے روک رہے ہیں. یا ابو جہل جب تک آپ کے سامنے یہ نام رہے گا، ایسے تمام نام نہاد دانشور، علماء، خطبہ، ممبر پہ جانے والے، نماز پڑھانے والے، یہ سارے کے سارے، ان سے آپ کو بچنا ہے. ورنہ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے پیغمبر کے اس ٹائٹل ابو جہل کو سمجھا ہی نہیں. یہ تو ہو گیا ایک ضمنی موضوع، یہ میرا ڈائریکٹ موضوع نہیں تھا، لیکن بیلنس کرنے کے لیے کہ مکے میں تھا ابو جہل، اس میں کہا کہ یہ علم بیکار علم ہے جو حق سے روک دے لوگوں کو. کتنی پڑھی لکھی عورتیں میں جانتا ہوں وہ حجاب اس لیے نہیں کرتی ہے کہ اب اتنا پڑھ گئے. کیا حجاب کرنے کا مطلب اپنا مذاق اڑانا؟ بلکہ حجاب تو ایک پہچان ہی بن گئی غریب لوگوں کی، جاہل لوگوں کی. ہم لوگوں کو بھی یہ فیس کرنا پڑتا ہے جب ہمارے ساتھ ہمارے خاندان کے، ہماری بیوی، ہماری بیٹیاں، ہماری بھتیجیاں حجاب کے ساتھ جاتی ہیں تو ہر جگہ ایسا ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے کوئی جاہل خاندان آ رہا ہے. جاہل لیکن جس حوالے سے لوگ سمجھتے ہیں. خیر یہ تو ایک بات ہوئی. پھر آئیے ابو عامر، یہ ہمارے لیے اہم کریکٹر ہے. ابو عامر اتنا متقی، کیونکہ میں یہ واقعہ کئی بار پڑھ چکا ہوں اس لیے بہت شارٹ کر رہا ہوں. ابو جہل کو میں نے زیادہ ٹائم اس لیے دے دیا کہ آج کل میں نے یہ پھر دیکھا کہ کسی کی مجلس پسند آ گئی تو اب جو وہ کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے. علم الگ چیز ہے، حق الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے. لیکن اس پہ فی الحال زیادہ بات نہیں کروں گا، میں گریز بھی نہیں کروں گا، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو اصل موضوع نہ رہ جائے. دوسرا ابو عامر، یہ واقعہ شارٹ کر دیتا ہوں کیونکہ میں نے بہت پڑھا لیکن پھر بھی کچھ بچوں کے لیے نیا ہوگا. ابو عامر اتنا متقی، اتنا پرہیزگار اس زمانے میں جب اسلام تھا ہی نہیں تھا کا مطلب یہ ہے کہ ابھی پیغمبر کی رسالت شروع بھی نہیں ہوئی تھی. تو کیا اس زمانے کے لوگوں کے کیا مشغلے؟ شراب پینا، جوا کھیلنا، زنا کرنا، دوسروں کا حق مارنا، سود لینا، جتنے بھی گناہ ممکن ہیں. کیونکہ وہ کیوں رکتے گناہوں سے؟ بھائی کوئی چیز ہونی چاہیے نا آدمی کو گناہ سے روکنے والی. وہ خوف خدا ہو یا آخرت کا عقیدہ ہو یا کوئی دین ہو، ان کے پاس ان میں سے کوئی چیز نہیں. اس میں اگر کوئی آدمی اتنا متقی اور پرہیزگار ہو، بعض روایتوں میں بھی یہ جملے کہ اگر آپ 50 آدمیوں کے بیچ میں بیٹھ کر اطاعت خدا کر رہے ہیں تب بھی بہت اچھا ہے، لیکن اس سے زیادہ ثواب اس آدمی کا ہے کہ جو اکیلا اپنے معاشرے میں ہے، سب لوگ خدا کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ اطاعت کے راستے پہ لگا، اس کا ثواب زیادہ جو اکیلا ہوتا ہے. اب دیکھیے اگر ماحول بن گیا حجاب کا اور اس میں ایک بچی حجاب کر رہی ہے تو اس کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، مگر اتنا نہیں جاتا کہ اگر پورا ماحول بے حجابی کا اور حجاب کا مذاق اڑایا جا رہا اس میں ایک بچی اپنے خاندان میں حجاب کر کے دکھا دے، یہ اس کا جذبہ. تو ابو عامر ایسا ہی تھا اور اتنا پرہیزگار تھا کہ اس نے گھر چھوڑ کے ایک درخت کے نیچے زندگی گزارنا شروع کر دی. بہت ساری چیزیں تھیں کہ بھائی گھر بنا ہے، کس پیسے سے بنا ہے، بچے کیا کام کرتے ہیں، کپڑے تک پہننا چھوڑ دیے تھے کہ بغیر کپڑوں کے رہتا تھا. نہیں، وہ جو بوریاں آتی ہیں نا آٹے واٹے کی، اس میں سوراخ کر کے اس بوری کو پہن لیتا. لباس، یہ میرے اصل موضوع سے متعلق ہے. یہ 2-3 جملے، اسے آپ نظر انداز نہ کیجیے اگر آپ کو کل دوبارہ آنا. اور اگر آپ نے کہا بس آج آ گئے بہت ہو گیا تو پھر تو آپ بس مسائب 10 منٹ میں شروع ہونے والے ہیں، 15 منٹ میں. تو خلاصہ یہ کہ لباس،
نہیں پہنتا، وہ بوری پہن لیتا، گھر میں نہیں رہتا، درخت کے نیچے جا کے بیٹھ جاتا. دیکھیں 2 یا 3 گناہ آج کے ہمارے اس معاشرے میں، مومن معاشرے میں ماشاءاللہ بہت ہی دیندار معاشرہ بھی بن گیا ہے، 2-3 گناہ ایسے ہیں جو میں نے، خرابیاں نہیں، وہ ایک شروع کے مجلس میں بات تھی، خرابی نہیں، گناہ میں نے ایسے دیکھیں کہ 99.99% متقی اور پرہیزگار گھرانوں میں بھی ہو رہے ہیں. عام گھرانوں کی بات تو چھوڑیے، ان میں ایک میراث کا گناہ، بہت بڑا گناہ. بہت کم جگہ میں نے دیکھا ہے کہ اس کا خیال رکھا گیا ہو. فی الحال میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں، میرا موضوع کہاں جا رہا ہے مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اس وقت اگر آپ اسی معیار سے شروع ہو جائیں کہ ہمارے گھر میں جو پیسہ آ رہا ہے، بیٹے جو کما کے لا رہے ہیں، گھر کے اندر جو میں نے خود کمایا، مثلا جوانی میں حلال حرام، یہ مکان پتہ نہیں میرے لیے جائز ہے کہ جائز نہیں ہے، یہ لباس جو میں نے تیار کیے جائز ہے کہ جائز نہیں، بہت سارے مسئلے. اس نے کہا سب سے جان چھوڑاؤ، اس چکر میں پڑھو ہی نہیں کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، بس بوریاں پہن لو اور درخت کے نیچے بیٹھ جاؤ، ختم بات. مگر اس تقوی اور پرہیزگاری کے بعد بار بار کہتا تھا کہ میں نے پہلے کے انبیاء کے صحیفے پڑھے ہیں، صحف الاولیٰ، صحف ابراہیم و موسیٰ، جو آپ نماز عید کے اندر پہلی رکعت یا دوسری رکعت کے آخر میں آیت سنتے ہیں، اس کے اندر آخری زمانے کے نبی کی آمد کی خبر دی گئی. اور جب وہ آ جائے گا تو پھر دیکھنا کہ جو آج تو میرا مذاق اڑا رہے ہو تم کو پتہ چلے گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی صحیح ہے. یہ میرے الفاظ ہیں، اس کا مفہوم یہ تھا، ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ. بھئی لوگ مذاق بھی اڑاتے ہوں گے، پاگل ہو گئے، اتنا اچھا مکان ہے چھوڑ کے درخت کے نیچے بیٹھے، دیوانہ ہو گیا ہے کہ اتنے لباس بھرے پڑے ہیں، بوری پہن کے بیٹھا ہوا. کہتا ہے کہ آخری نبی آنے والا. اور یاد رکھو کہ اے مدینے کے نوجوانوں، ابھی سے اس کی تیاری شروع کرو. یہ ہے وہ جملہ جو میں نے کہا، امام زمانہ آنے والے ہیں. اس کے لیے خالی واٹس اپ اور اس قسم کے جو سوشل میڈیا گروپس ہیں اس کے اندر خالی خبر نہ پڑھیے کہ کیا ہو رہا. یہ والا جملہ، آخری نبی آنے والا ہے، اس کے لیے ابھی سے تیاری کر لو، ورنہ بعد میں بہت پچھتاؤ گے. تم سب کے سب گمراہ ہو گئے. اور اس کے بعد اور باتیں بھی، اتنا وقت بھی نہیں ہے اور شاید میں نے کچھ بات کو لمبا کر دیا. لیکن ہوا کیا؟ یہ مدینے کے اندر اکیلا آدمی تھا جو پیغمبر کے آنے سے پہلے پیغمبر پر ایمان لے آیا اور پیغمبر کے آنے کی خبر دے رہا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور اپنے گھر والوں اور پورے مدینے والوں کو. بہرحال اس تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے لوگ اس کی تعریف تو کرتے تھے نا، پورے مدینے والوں کو یہ پہلے سے تیار کر رہا ہے آخری نبی کے لیے. ہوا کیا؟ جب آخری نبی آ گئے تو وہ لوگ جو اس کا مذاق اڑاتے تھے، جن کو یہ کنڈیم کرتا تھا، جن سے کہتا تھا کہ دیکھو تمہارا حشر برا ہونے والا ہے، وہ سب پیغمبر پر ایمان لا کر جنتی ہو گئے. اور خود یہ پیغمبر کا اتنا بدترین مخالف بنا، اتنا بدترین مخالف بنا کہ ایسا مخالف تو شاید ابو جہل بھی نہیں تھا. کون؟ جو پیغمبر پر ایمان لائے ہوا، جو پیغمبر کا انتظار کر رہا، جو پیغمبر کے آنے سے پہلے شریعت پیغمبر پر عمل کر رہا ہے، جو حرام و حلال کا اتنا خیال رکھ رہا، جو دوسروں کو پیغمبر کے لیے تیار کر رہا. چنانچہ اس کا ٹائٹل مدینے والوں نے رکھا تھا راہب، انتہائی مقدس، ابو عامر راہب. لیکن جب پیغمبر آ گئے تو اس کی ایکسپیکٹیشن یا توقعات پوری نہیں ہوئی. ہم میں سے بہت سے لوگ بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ امام کے آنے کے بعد ہمیں یہ ملے گا وہ ملے گا. کم سے کم جو آج ہمارے دشمن ہیں اور دین کے دشمن ہیں، ہمیں ان سے بہتر اسٹیٹس ملے گا. لیکن ہو سکتا ہے کہ نہیں، ان کو زیادہ اچھا اسٹیٹس ملے، وہ ایمان لائیں تو زیادہ جذبے کے ساتھ ایمان لیا. ہم پیچھے رہ جائیں، گھبرا کے کہیں گے یہ کیا ہوا. ہم نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے خاندان والوں نے ہمیشہ امام کا انتظار کیا اور ان کے لیے دنیا سے لڑتے رہے. اور امام نے آنے کے بعد اس ہمارے دشمن کو، ہمارا نہیں دین کا دشمن، جس نے پتہ نہیں فیس بک کے اوپر اور واٹس ایپ پر کتنا زیادہ اہل بیت کے خلاف مغلظات بکے ہیں اور ان کو برا بھلا کہا، اس کو امام نے اپنے برابر بٹھا دیا، ہم کو دروازے کے باہر کھڑا کر دیا. وہ توقعات
اس کو بھی تھی کہ بھائی میں اتنی امام کے لیے محنت کر رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں, قربانیاں دے رہا ہوں, امام نہیں, رسول کے لیے. پیغمبر نے اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی. جو لوگ پیغمبر کے آنے کے بعد ایمان لاتے گئے ان کو زیادہ بڑے اسٹیٹس ملے, یہ پیغمبر کے مخالف ہو گئے. اور پھر جب پیغمبر سے لوگ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ وہ اتنا نیک آدمی آپ کا مخالف, راہب, پیغمبر نے کہا اس کو راہب نہ کہو, اس کا نام رکھو ابو عامر فاسق. یہ اس کی ساری محنتیں, حرام حلال تقوی پرہیزگاری سب بیکار. اگر صرف اس لیے حق کو چھوڑ رہا ہے کہ اس کو وہ اسٹیٹس نہیں ملا جو یہ امام سے توقع کر رہا ہے. میں بہت چھوٹے پیمانے پر ایک بات کہہ دوں, بہت چھوٹے پیمانے پر میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, کم لیکن ذرا سی بات ہمارے اور آپ کے گھروں کی بھی ہو جائے, جنہوں نے خمس نکالنا اس لیے شروع کیا, اس لیے کہ انہوں نے مجلسوں میں یہ سنا کہ خمس نکالنے سے بڑی برکتیں ملتی ہیں. 1-2 سال نکالا انہوں نے, برکتیں ملی. تیسرے سال نقصان ہوا, جو کچھ تھا وہ بھی چلا گیا, انہوں نے خمس نکالنا ہی بند کر دی. تو بھائی توقع تو یہ تھی نا, ایکسپیکٹیشن, کہ جی مولانا نے ہمیں یہ سبز باغ دکھائے ہیں کہ ہر سال تمہارا خمس بڑھتا جائے گا. خمس بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری سیونگ بڑھتی جائے گی. یہ کیا ہو گیا؟ تو ایک جھٹکے میں سب چلا گیا. میں نے کہا بہت چھوٹی مثال میں دے رہا ہوں, بہت چھوٹی لیول کی, تاکہ ہمارے آپ کے گھروں کی بات سامنے آئے. لیکن ابو عامر, پیغمبر نے کہا اس کو راہب نہ کہو, آج سے اس کو فاسق کہو, فاسق. جو نبی اور امام سے توقع کرے کہ جو میں چاہ رہا ہوں ویسا وہ مجھ کو دے. یہاں پہ دعا, ہم دعا بھی جب کرتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں بہت سی توقعات ہوتی ہیں, لیکن یہ آج کا موضوع نہیں, اگلی دفعہ. اب میں نے کہا یہ اتنا بڑا دشمن بنا کہ اتنا بڑا دشمن تو ابو جہل بھی نہیں بنا, بہت بڑا دشمن ہے. ابو جہل کو میں ہلکا نہیں کر رہا ہوں. سارے مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینے آ رہے ہیں. یہ واحد آدمی ہے جو مدینے سے ہجرت کر کے مکے گیا. کیوں؟ تاکہ مکے کے کافروں کا ساتھ دے, انہیں ابھارے, انہیں تیار کرے کہ مدینے پہ اٹیک کرو, میرے شہر پہ اٹیک کرو, اور اس آخری رسول کو شہید کر دو جو رسول کے آنے سے پہلے رسول کا ایسا انتظار کرنے والا تھا کہ سینکڑوں کو اس نے پیغمبر کا انتظار کروا دیا. بلکہ اس کے مسلسل کہنے سے مدینے میں نوجوانوں کا گروپ تھا جنہوں نے فوراً پیغمبر کو قبول کر لیا, مسلسل اس کے کہنے سے. اور یہ خود باقاعدہ الٹی ہجرت کر کے گیا مکہ. سرداران مکہ سے ملا, کہا مدینے پہ حملہ کرو. بدر کی لڑائی میں اس کا حصہ تھا, یہ خود نہیں گیا. جب پتا چلا بدر میں کافر ہار گئے تو احد میں یہ خود بھی گیا. نہیں, میں تم کو جا کے طریقے بتاؤں گا کیسے شہید کرنا. جب احد میں بھی وہ لوگ شکست کھا گئے کفار, اور مکے کے کافروں نے کہا ہمیں طاقت نہیں ہے اسلام کی, تو یہ بھاگ کے چلا گیا سیریا, جہاں پہ عیسائیوں کی حکومت تھی, جنگ تبوک. ان کو تیار کیا کہ اسلام پر اٹیک کر کے پیغمبر کا خاتمہ کرو. اور جو 2, 4, 5 اس کے چاہنے والے مدینے میں تھے نا, ان سے کہا کہ مسجد زرار بناؤ. اتنا تو ہمیں ابو جہل کے بارے میں بھی نہیں ملتا. اس وقت پیغمبر نے وہ جملہ ارشاد فرمایا جو آج ہمارے اور آپ کے لیے اہم پیغام. خالی انتظار کافی نہیں ہوتا, بلکہ نہ صرف یہ کہ پوری تیاری کرنا ہوتی, بلکہ اپنے آپ کو ایسا بنانا ہوتا کہ جو امام کہیں آنکھیں بند کر کے مانو. آپ کہیں گے ہم بھی مانیں گے, نہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امام کہیں گے اپنی گردن پہ تلوار چلاؤ, ہم تیار ہیں. آپ کہیں گے ہم تیار ہیں, جذبہ ہے بھی لوگوں میں. امام کہیں گے کہ مثلا پہاڑ سے چھلانگ لگا دو, ہم تیار ہیں. میں ان جذبے والے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, ورنہ وہاں تو ایسے لوگ بھی ہیں جو ایک داڑھی رکھنے کو تیار نہیں ہے, جو خمس دینے کو تیار نہیں ہے, جو ایک حجاب کرنے کو تیار نہیں ہے. جذبہ کہہ رہے ہم تو ایسے. یہ نہیں چاہیے امام کو, یہ بھی چاہیے, لیکن اصل چیز جو ہم کہیں آنکھیں بند کر کے مانیں. کیا مطلب؟ اگر ہم, یہ بہت میں اہم جملہ کہہ رہا ہوں, لیکن حالات ایسے کہ مجھے ابھی 4 مجلس سے اور پڑھنا ہے, تو میں چوتھی مجلس میں اس کی تفصیل بتاؤں. اور وہ یہ کہ اگر امام کہیں جو بدترین ہمارا دشمن ہے, ہمارا, مومنوں کا نہیں, مولا علی کا, شہزادی کونین کا, جو بدترین دشمن ہے, اس کو بھی عزت دو اور اس کا احترام کرو, ہم نہیں مانیں. کہیں گے مولا چاہے اللہ اس جرم میں ہمیں جہنم میں ڈال دے, لیکن ہم جہنم میں جائیں گے. اس کی عزت کریں, اس کا احترام کریں. عزت و احترام کی بات میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں,
لیکن اگر اتنا کہہ دیں امام کہ بھائی اس کو اس طرح سے برا نہ کہو، کہ مولا برداشت ہی نہیں ہو سکتا ہم سے. اب میں جس حوالے سے بات کر رہا ہوں وہ اگر آپ کے ذہن میں نہیں تو ہمارے دو عظیم اس وقت کے جو علماء جو شیعت کی آبرو، ایک آیت اللہ سیستانی، ایک رہبر آغا خامنائی، ان کا فتویٰ ہی پڑھ لیجیے کہ مقدسات کی توہین حرام ہے مثلا. کتنے مومنین کہتے ہیں کہ نہیں، کہ یہ فتویٰ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے، بلکہ بعض لوگ تو اس کی وجہ سے تقلید کرنا چھوڑ چکے ہیں جو تقلید کر رہے تھے. یہ تو پھر بھی بہرحال غیر معصوم نائب امام ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایسا، آپ کو یاد ہے مولا کا جملہ سلمان فارسی سے، اور یہی وہ جملہ ہے جہاں پہ ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے. ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے جو بہت اہم حدیث ہے، کیونکہ اس وقت ماحول ایسا بن گیا ہے دنیا کا، سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا کی آزادی، اور آزادی میں پھر یہ جملہ کہ ہم تو کچھ نہیں کر رہے، وہ کر رہے ہیں ہم جواب دے رہے ہیں. یہ جو ایک چیز ہے نا کہ نہیں اتنا اپنے آپ پہ کنٹرول ہو کے جو امام کہہ دے. ایک جملہ مولا کا سن لیجیے، ایک جملہ امام زمانہ کے دوسرے نائب کا سن لیجیے. پہلا امام، آخری امام. امام زمانہ کے 4 نائب وہ تھے جن کا نام لے کر امام نے ان کو نائب بنایا، ایک وقت میں نہیں، ایک کے بعد دوسرا 1 by 1. پہلا عثمان ابن سعید، یہ چونکہ 10ویں امام کے زمانے سے نائب چلے آ رہے تھے تو انہیں کو رکھا امام زمانہ نے کہ یہ جانی بوجھی شخصیت. کوئی ایک نئے آدمی آ جائے اور کہہ دے کہ مجھے زمانے کے امام نے نائب بنایا تو کیسے ہم اس کی بات مان لیں گے، جیسے آج کل بھی ہو رہا. لیکن ایک ایسا آدمی کہ جو 10ویں امام کا نائب رہ چکا، پھر 11ویں امام کی پوری امامت میں ان کا نائب رہا، اور باقاعدہ امام نے ان کا تعارف کرا کے ان کو نائب بنایا. جیسے آج کے تو زمانے کا امام غائب ہے. ایک صاحب نے آ کر کہا کہ خواب میں امام زمانہ مجھے نائب بنا گئے. ایک صاحب نے کہا کہ فلاں جگہ دعوت میں ملے تھے مجھے نائب بنا گئے. ایک صاحب نے کہا مجھے خط آ گیا امام کا نائب بنا گئے. یہ جو عثمان ابن سعید تھے تو 10ویں امام کے زمانے میں امام نے تمام شیعوں کو بتایا کہ ان کو پہچانو، میں سامرہ میں رہتا ہوں، سامرہ کینٹ ایریا، صرف فوجی رہتے ہیں، تم لوگ نہیں آ سکتے ہو، بغداد میں ان کے پاس جاؤ. انہوں نے ایک دکان کھولی ہوئی ہے گھی کی اور تیل کی، تم دکان میں جا کے ان سے بات کر لیا کرو، کیونکہ دکان میں تو کسٹمر آتے ہیں اور جاتے ہیں، کسی کو شک بھی نہیں ہوگا. باقاعدہ ایک سے نہیں اتنے لوگوں سے کہا. پھر 11ویں تو پہلے دن سے آخری دن تک جیل میں رہے، کہا اس سے ہی رجوع کرو. ایک جانی بوجھی شخصیت، لوگ جانتے ہیں، لوگوں کو پتا ہے کہ ان کا نام لے کر ان اماموں نے کہا ہے جو ہمارے سامنے تھے. جب ان کا انتقال ہوا ان کے بعد دوسرے ان کے بیٹے ہی کو بنایا کہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ پوری زندگی اٹیچ رہا، اس کو بھی لوگ جاننے لگے، محمد ابن عثمان. اب آیا تیسرے نائب. اس زمانے میں 3 عالم بہت مشہور تھے، اور لوگوں کو تھا کہ انہی میں سے کوئی ایک تیسرا نائب بنے گا. سب سے کم مشہور تھے حسین ابن روح، جن کا نام لے کر آپ 15 شعبان کو نیٹی جیٹی پہ عریضہ ڈالتے ہیں، یا راوی کے کنارے یا راول ڈیم پہ جہاں پر بھی مجلس میری جا رہی ہے. اللہ کرے کہیں نہ جا رہی ہے، کیونکہ میں آن لائن مجالس کے بہت خلاف ہوں، اس کی الگ وجوہات. لیکن بہرحال میرا اختلاف کوئی فقہی مسئلہ تو ہے نہیں جس کا ماننا واجب ہے. حسین ابن روح سب سے کم مشہور، ان کی زندگی کا زیادہ حصہ تو بلکہ تقیہ میں گزرا. مشہور 2 تھے، ایک شلمغانی اور ایک نوبختی. یہ 2 بہت مشہور تھا کہ یہ 3 میں سے کوئی بنے گا، لیکن 90% چانس 2 میں سے ایک. دوسرے نائب کا آخری وقت آ رہا ہے، وہ آخری سانسیں لے رہے ہیں. حسین ابن روح اور نوبختی دونوں ان کے قریب. نوبختی بیٹھے سرہانے کیونکہ وہ زیادہ مشہور زیادہ بڑے، اور حسین ابن روح بیٹھے پائیں. ایک دم دوسرے نائب پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو امام کے آتے وقت ہوتی. روایتوں میں ہے نا کہ جب جبرائیل وحی لے کے آتے ہیں پیغمبر کی ایک خاص حالت ہوتی، جو قریبی صحابی سمجھ جاتے ہیں اب اس وقت وحی آ رہی ہے، خاموش رہو. اسی طرح جب زمانے کا امام غیبت میں اپنے نائب کے پاس جاتا ہے، خاص حالت ہو جاتی ہے، سب لوگ خاموش ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھائی اب وہ امام آئے ہیں، خاموش ہو، آخری وقت ہے. یہ دونوں عالم پوچھ رہے کہ آپ کے بعد ہمارا کیا ہوگا. کہا کہ میں انتظار کر رہا ہوں امام کا حکم آ جائے پھر بتاؤں گا. ایک مرتبہ وہی کیفیت طاری ہوئی، آنکھیں کھولی اور کہا کہ امام نے حکم دیا ہے کہ میرے بعد تیسرا نائب حسین ابن روح بنے گا.
زیادہ سینئر، زیادہ مشہور، بلکہ جملہ کہہ دوں زیادہ دین کی خدمت کرنے والے نوبختی سرانے بیٹھے کھڑے ہو. پائنتی گئے، حسین ابن رو کا بازو تھاما، ان کو لا کے سرانے بٹھایا، خود پائنتی بیٹھ گئے، کا حکم امام آ گیا، بس بات ختم. تیسرا تھا شلمغانی، اس نے سب سے زیادہ خدمت کی تھی دین کی. اس نے تو کتابیں لکھی تھی 1200 سال پہلے. کتاب لکھنا آسان نہیں تھا، ان لوگوں نے تو کتابیں بھی نہیں لکھی تھی. اس کو پتا چلا کہ امام نے مجھے محروم کر دیا، وہ امام کا ہی دشمن ہو گیا کہ میں امام کو ہی نہیں مانتا. تب ایک مسئلہ پیش آیا کہ تیسرے نائب نے کہا کہ مولا انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ تو 10ویں اور 11ویں امام کی حدیثیں اس میں. کہا کہ گمراہ ہونے سے پہلے کی جو کتابیں ہیں وہ ٹھیک ہیں، اس پہ عمل کرنا، گمراہ ہونے کے بعد کی کتاب پہ عمل نہ کرنا. یعنی اتنے ہائی اسٹیٹس کا عالم تھا کہ امام نے یہ نہیں کہا کہ ساری کتابیں اس کی چھوڑ دو، کہا پرانی کتابیں صحیح. امام نے اس کو نائب نہیں بنایا، حسین ابن رو کو بنایا. وہ خلاف، اتنا خلاف کہ امام کے خلاف کتابیں لکھی، امام کے، حسین ابن رو کے خلاف نہیں، امام کے. اور ادھر حسین ابن رو کو جب بنا دیا تو اب لوگوں نے جا کے، ہر جگہ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، اردو میں بہت برا لفظ ہے، کہنا اچھا نہیں ہے، بی جمالو ٹائپ کے، ادھر کی بات ادھر لگانا، بھڑکانا، تیار کرنا. جو ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جو میں نے شروع مجلس میں کہا، ایک ایسی خرابی جو میں نے پچھلے سال چوتھی مجلس میں یہ دعا کے ساتھ بیان کی تھی کہ اللہ کرے خرابی ختم ہو جائے، وہ بڑھ گئی. اس کے اندر یہ بی جمالوں کا کیریکٹر بہت اہم ہے، لیکن اب باتیں کل ہوں گی، آج تو وقت اختتام کو پہنچ رہا. تو خلاصہ یہ لوگوں نے جا کے کہا نوبختی سے کہ نوبختی یہ امام نے کیا کر دی. تم جیسا عالم جو ہر اعتبار سے سینئر ہے، حسین ابن رو، نام پھر یاد کیجئے کہ جن کا نام لے کر آپ نیٹی جیٹی میں عریضہ ڈالتے ہیں، کیا ہے حسین ابن رو میرا یہ عریضہ خدمت امام کو پہنچائی. کہا وہ ہر اعتبار سے تم سے جونیئر ہے، اور ان کی اتنی خدمات بھی نہیں ہے کیونکہ وہ تقیہ میں تھے. یہ امام نے ان کو چھوڑ کے، تمہیں چھوڑ کے ان کو کیوں بنا دیا؟ نوبختی نے کہا کہ دیکھو، پہلی بات جو امام کہیں، ہمارا کام امام کی بات ماننا ہے، امام کی باتوں پر اعتراض کرنا یا اس کے اندر کوئی لاجک ڈھونڈنا نہیں. امام نے کہا وہ نائب ہے تو وہ نائب. لیکن سنو ایک بات میں بتاتا ہوں، یہ بہت اہم بات ہے. میں جو کچھ بھی ہوں، اب یہ میرے الفاظ ہیں، ان کا مفہوم آپ سمجھ لیجئے، میں تھوڑا جذباتی ہوں. حسین ابن رو پہاڑ کی طرح سے ہیں اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے والے، جس کو قرآن کی اس آیت کے آخر میں آئے وَالتَّوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، برداشت بہت زیادہ ہوں، بہت زیادہ. اب دیکھیں میں برداشت کی جس منزل پہ آج جا رہا ہوں، آنے والی مجالس میں برداشت کی وہ منزل ہے جو آپ کے گھروں کی ہے. آج آپ کے گھروں کی نہیں، آج آپ کے عقیدے کی. اگر میرے پاس کوئی دشمن امام آئے اور امام کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دے، یا کوئی امام کا محب آئے اور باتوں میں بہلا پھسلا کر مجھ سے یہ پوچھنا چاہے کہ امام آج کل کہاں، بھئی نائب امام ہے، غیبت صغرا کے نائب کی امام سے ملاقات ہوتی تھی، باتوں میں لگا کہ ایک طریقہ ہوتا ہے نا باتیں کر کر کے راز اگلوانے کا. ایک بہت ہی مشہور عالم ہے ہمارے زمانے کے، گلف میں تھے، اور یہ کہ ذرا ان کے اوپر بہت نگرانی تھی وہاں کے حالات میں، لیکن پتہ نہیں چل پا رہا تھا کہ وہ جو شیعت کی تبلیغ کر رہے ہیں وہ کس طرح کر رہے ہیں. حکومت کے جاسوس دوست بن کے، یہ میرے آنکھوں کے سامنے کا واقعہ ہے، بتا رہا ہوں، 30 سال پہلے کا، دوست بن کے پہنچے جو ان کا سب سے زیادہ چاہنے والا تھا اس کے بعد، اور بات شروع کری کہ تم کس عالم کو مانتے ہو، اس کی تو کوئی نالج ہی نہیں. یہ ان کا فین ہے، تڑپ اٹھا، کہا کیا بات کرتے ہو، اتنا علم تو کس کے پاس ہوگا، شہید باقر صدر کے شاگردوں میں شامل ہیں یہ. کہا بس تم انڈین پاکستانی مانتے ہو. ارے نہیں، عرب کے بڑے بڑے لوگ، عرب، اصلی عرب، وہ ان کے پاس آتے. کہا مثلا کون آتا ہے؟ اس نے 10-15 کے نام لے لیے. اگلے دن وہ 10-15 گرفتار کیے گئے اور آج تک ان کو پتہ نہیں چلا. اب ایک طریقہ ہوتا ہے نا کسی سے راز اگلوانے کا، اس کو جذبات میں لے کر آؤ، اسے جوش دلاؤ، وہ جوش میں آ کے باتیں کہہ دے. تو میری آنکھوں کے سامنے کی بات، اور میں نے تو بہت سمپل طریقے سے کہا، اس کی تو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے جاسوسوں کو. حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا تھا ایران میں کہ جو بہت کچھ شہادتیں ہوئیں، تو جس عورت کا اس میں رول تھا اس نے ان لوگوں کی بیویوں سے رابطہ قائم کر کے ان سے راز اگلوائے. اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، وقت نہیں.
تو اب یہ نوبختی دیکھیے، کہہ رہے ہیں کہ اول تو امام نے جو کہہ دیا کہہ دیا، میرا کام امام کا حکم ماننا ہے کہ امام کے حکم میں کوئی لاجک تلاش کرنا ماننا. لیکن سنو ایک بات میں بتا دوں، میں جذباتی ہوں. اگر میرے سامنے کوئی امام کی بہت کھلم کھلم ایک مخالفت ہوتی ہے، وہ نہیں نعوذ باللہ گالم گلوچ والی بات ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوگی. اور کوئی دوستوں میں سے آ جائے، دوست بن کر آ جائے اور مجھ سے پوچھنا شروع کر دے وہ طریقے سے کہ امام آج کل کہاں، تو جوش میں آ کے میں بتا بھی دوں گا امام کہاں. لیکن حسین ابن روح پہاڑ کی طرح سے پہاڑ ہٹ جائے گا، یہ نہیں ٹلیں گے اپنی جگہ سے. ان کے سامنے کچھ بھی کہا جائے، یہ صرف دیکھیں گے کہ امام نے کہا ہے کہ اگر لوگ ہمیں برا بھی کہیں تو برداشت کرو، کچھ نہ بولو. اور کوئی دوست بن کے بھی آ جائے تو امام کا راز نہیں بتائیں. ان میں یہ صلاحیت ہے جو مجھ میں نہیں. اب یہ آخری امام کس کو اپنا نائب بنا رہے جس میں اتنا صبر. یہاں آج ایک فتویٰ آ جاتا ہے کہ مقدسات کی توہین حرام ہے، تو کتنا پروپیگنڈا سوشل میڈیا پر. اچھا یہ تو ہے آخری امام. اب آ جائیے براہ راست پہلے امام پر. ایک عجیب جملہ ہے جو میں بہت کھل کے بھی نہیں بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن چاہتا ہوں میرے بچے یہ جملہ سنیں سمجھیں. شہزادی کونین کے مصائب نہیں، کوئی حق ادا نہیں کر سکتا ان کا. شہزادی کا جملہ کافی ہے کہ اگر دنوں پر پڑھیں تو وہ رات بن جائے. اس سے بڑا کوئی جملہ ہو سکتا ہے؟ اور یہ مصائب کس کے سامنے ہوئے؟ غیبت امام میں نہیں ہوئے، مولا کے سامنے ہوئے. اب ایک حدیث ہمارے پاس آتی ہے چھٹے امام کی، جس میں امام کہتے ہیں کہ اصحاب امیر المومنین میں مولا علی کے صحابیوں میں عظیم ترین سلمان، اور وہ پیغمبر کے بھی سب سے بڑے صحابی. ایمان کے 10 درجے ہیں، سلمان کو 10 کے 10 ملے، ہر بچہ بھی جانتا ہے. سورہ جمعہ کی 3 آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، پیغمبر نے کہا نا کہ یہ آیت سلمان کی قوم کے لیے نازل ہوئی، جو آپ ہر جمعے کو سنتے ہیں. نماز جمعہ میں پڑھی جاتی ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ. بعد والا ایک گروہ آئے گا سلمان کا، یہ اس کی قوم. منا اہل البیت کا جنگ خندق میں قرار دیا. سارے فضائل ہیں. امام معصوم کی حدیث ہے چھٹے امام کی کہ ایک فضیلت ایسی جس میں مقداد سلمان سے بھی زیادہ. ویسے مقداد فضیلت میں 3 نمبر پر آتے ہیں، اول سلمان، دوسرے ابو ذر، تیسرے مقداد. مگر ایک فضیلت میں مقداد سلمان سے بھی افضل ہے. مجھے آج کل نہیں پتا کس ایگزام کہتے ہوتے ہیں اسکول کالج میں، کیا میرے زمانے میں یہ تھا کہ مختلف سبجیکٹ ہوتے تھے. ٹوٹل اگر آپ دیکھیں تو یہ لڑکا فرسٹ آیا ہے، لیکن میتھ میں کوئی اور فرسٹ ہے، باقی چیزوں میں اس کے نمبر کم ہے تو وہ 3rd بن گیا. کہا ایک چیز میں سلمان سے بھی افضل مقداد. وہ چیز سنیے ذرا، سلمان کی توہین ہو رہی ہے نہیں، وہ پیغام پہنچانا. کہا مقداد جیسے عربی میں ایک لفظ الف ہوتا ہے، الف بالکل سیدھا. کہا مقداد اتنے سیدھے تھے، یعنی سیدھے کا مطلب استقامت تھی ان کے اندر. جو امام نے کہا مانتے سلمان بھی ہیں، دل میں بھی خیال نہیں آتا، دل کا خیال. ہمارے اور آپ کے دل کے بہت سے خیال معاف من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، مگر ہم اسی لیے ہم رہ جاتے ہیں. مقداد کے دل میں بھی کوئی خیال نہیں آتا. راوی نے کہا مولا تو کیا سلمان کے دل میں خیال آتا ہے؟ کہا ایک بار آ گیا، ایک بار، اور چند سیکنڈ کے لیے آیا تھا. وہ چند سیکنڈ. دیکھیے ایگزام میں یہی ہوتا ہے، آدھے نمبر سے کوئی پیچھے رہ جاتا ہے، خالی چند سیکنڈ کے لیے. وہ خیال کیا ہے جو آپ میں سے بہت سے ذہن میں دوسرے انداز سے آتا ہے. کہا کہ جس وقت شہزادی کونین پہ یہ سارے مظالم ہو رہے تھے اور مولا دیکھ رہے تھے، سلمان کے دل میں ایک وسوسہ آیا، خیال آیا، ایسے مظالم ہم سے برداشت نہ ہو، مولا کیوں خاموش؟ صرف یہ خیال ہے مولا کیوں خاموش. مقداد کے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہیں آیا مولا خاموش ہے تو وہ خاموش، ٹھیک ہے یہی ٹھیک ہوگا. دیکھیں دل کے خیال پہ تو اتنا آدمی کا کنٹرول بھی نہیں ہے، الا یہ کہ مقداد جیسا ہو جو دل کے خیال پہ بھی کنٹرول کرے. کہ سلمان کے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا اور سلمان نے تلوار پر ہاتھ رکھ دیا، بس تلوار پہ ہاتھ رکھ دیا.
مولا نے کہا سلمان اگر تم میرے شیعہ ہو تو اپنا ہاتھ تلوار سے ہٹا دو، بس ختم بات۔ یہ ایک لمحے کا خیال، ایک لمحے سلمان کو مقداد کے بعد آدھے نمبر سے دوسرے نمبر پہ لے گیا۔ میں اس وقت بہت جرنل بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے جو آج کل ہو رہی، لیکن جو اصل ظہور امام کی تیاری ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو ایسا بنائیں۔ میں پھر کہہ دوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ امام کا ہر حکم مانو، تو لوگ کہتے ہیں جی ہم تیار ہیں، امام کہیں گے کہ اپنے بیٹے کے گلے میں چھری چلا، ہم چلا دیں گے۔ نہیں، امام یہ نہیں کہیں گے، امام کہیں گے کہ جو ہم تمہارے بدترین دشمنوں کو عزت دے رہے ہیں اسے دل سے قبول کرو، نہیں جو ہم اپنے بدترین دشمنوں کے لیے اس وقت طریقہ اختیار کریں اسے دل سے قبول کرو۔ ممکن نہیں، ممکن نہیں، لیکن یہی امام ہم سے چاہتے ہیں، اور یہی کربلا میں آقا سجاد نے قدم قدم پہ کہا تھا، قدم قدم پہ کہا تھا۔ واقعات نہیں ملتے ہیں، واقعات نہیں ملتے ہیں کہ راستے میں کہیں کہیں کوئی نہ کوئی مومن مل جاتا تھا، والا برداشت نہیں ہو رہا، اجازت دیجیے مر جائے۔ اتنی بڑی فوج کا جو ہمارے ساتھ لے کے جا رہا ہے اس کا مقابلہ تو کیا کریں گے، مر جائے۔ امام نے کہا جس طرح ہم برداشت کر رہے ہیں اس وقت تم برداشت کرو۔ وہ کربلا تھا، یہ کوفہ و شام۔ تو اپنے آپ کو عملی اعتبار سے بھی، اب یہ جو لفظ آئے نا عملی اعتبار، اس سے کل سے میری اصل گفتگو شروع ہوگی۔ والعصر، العصر عصر خروج القائم، جو اللہ نے قسم کھائی ہے زمانے کی تو اصل زمانہ ہے ہمارے قائم کے ظاہر ہونے کا، مگر اس کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ اور تیاری سے مراد وہ چیزیں تو ہیں جو میں کل سے بتاؤں گا، لیکن خاص سب سے پہلی یہ چیز، وہ برداشت، وہ ٹالرنس، جو ہو نہیں سکتا کہ اپنے دشمن کو آدمی برداشت کر رہے، اہل بیت کا دشمن برداشت نہیں، لیکن برداشت کرو، مقداد جیسے بنو۔ اور شہزادی کے مسائل تو عجیب مسائل، میں نے کہا نا کہ آپ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں تقریریں کر دیں، کتابیں لکھ دیں، صفحات سیاہ کر دیں، اب ہم اور آپ اپنے تمام تر ایمان اور محبت کے باوجود اندازہ نہیں کر سکتے کہ اگر شہزادی جیسی صبر کرنے والی یہ کہہ دے کہ صبت علیہ مصائب لو انہا، صبت علیہ میں سر نہ لیا 5 دن کے مصائب میں، شاید 2 دن کے مصائب میں پڑھوں گا شہزادی کی شہادت کے بعد والے مصائب، بہت بعد والے، کم از کم آج کی حد تک تو یہی۔ لیکن جب شہزادی یہ جملہ کہہ دے تو اندازہ ہو سکتا ہے کہ جب اتنی صابرہ یہ جملہ کہے، یہ ہمارے گھر کی کوئی عام خاتون نہیں ہے کہ ذرا سی تکلیف ہو تو تڑپ اٹھتے ہیں، یہ فاطمہ ہے، فاطمہ۔ لیکن عجیب امتحان ہوتے ہیں پروردگار کے، زیادہ تر کیا ہم سنتے ہیں بھائی فلاں کا اللہ نے بہت بڑا امتحان لیا اور پھر وہ دنیا سے چلا گیا، اس کا امتحان مکمل ہو گیا۔ یہی ہوتا ہے نا بھائی، موت آ گئی، دنیا سے چلے گئے، امتحان مکمل۔ فاطمہ اللہ کی ایک ایسی کنیز ہے کہ جسے اللہ نے اپنے خاص امتحان کے لیے ایسا چنا کہ پیدائش سے لے کے شہادت تک تو امتحان دیے ہی دیے، فاطمہ نے شہادت کے بعد بھی مسلسل امتحان دیے، مسلسل امتحان دیے۔ چنانچہ ایک بہت ہی مشہور روایت جو ایام ازاں میں پڑھی جاتی ہے، لیکن آج میں شہزادی کا نام اس میں ہے، اس لیے آج کے اس مجلس کے اختتام میں انہی مصائب پر بات ختم کر رہا ہوں۔ زندان شام ہے، مولا سجاد و سارے مصائب۔ ایک جملہ آپ علماء سے اکثر سنتے ہیں، میں نے 45 سال پہلے پڑھا تھا اور میں نے بھی کسی بزرگ عالم سے سن کے پڑھا تھا، کربلا میں کوئی ظلم نہ ہوتا اگر کل مدینے میں ہاتھ پکڑ لیا جاتا، اگر وہ گھر کا دروازہ نہ جلتا تو شام غریمہ 18 خیمے نہیں جلائے جاتے، اگر پہلو زہرا پہ ایک کوڑا نہ پڑتا تو کربلا سے شام تک پورے راستے سجاد و زینب کوڑے کھاتے ہوئے نہ جاتے۔
اگر کل مدینے میں محسن شہید نہ ہوتا تو کربلا میں 6 مہینے کے علی اصغر کے گلے میں 3 بھال کا تیر پیوست نہ ہوتا. کربلا اس لیے کہ مصائب سیدہ پہ لوگ خاموش رہے, کسی نے ہاتھ نہیں پکڑا, اور اس کے بعد پھر مصائب کا سلسلہ ایسا چلا. لیکن سجاد نے کہا بس تلوار پہ ہاتھ نہ پڑے. زینب بہت صابرہ ہیں مگر فاطمہ جیسی صابرہ تو نہیں ہے نا. عظمت زینب پہ بات نہیں کر رہا ہوں, عظیم ترین, لیکن فاطمہ تو نہیں ہے نا. زینب کو سہارے کی ضرورت ہے. فاطمہ نے خود بھی مصائب برداشت کیے اور فاطمہ نے مصائب برداشت کرنے والوں کو سہارا بھی دیا. زندان شام میں اہل بیت ہیں, اور یزید کا ایک بہت بڑا مسئلہ سن لیجیے. وہ زندان شام پہ ایک سے ایک ظالم اور شقی کو لا کر نگران بناتا, ایک سے ایک ظالم ڈھونڈ کے لاتا, پتھر دل, سنگ دل. مگر اہل بیت کی مظلومیت کو دیکھ کر اتنے ظالم اور سنگ دل بھی نرم ہو جاتے, اور اہل بیت کی محبت دل میں پیدا ہوتی. چنانچہ یزید کو وہ بدلنا پڑتا. ایسا ہی ایک زندانی, اہل بیت کی محبت اس کے دل میں وہ ولایت والی محبت نہیں, لیکن ان کی مظلومیت کو دیکھ کر ایک دن سجاد کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے فرزند رسول, جتنا میرے اختیار میں ہے میں آپ کو اور آپ کے گھرانے کو سہولتیں دے رہا ہوں, لیکن ایسا تو نہ کرے نا کہ میں بھی مارا جاؤں, میرے بچے بھی مارے جائیں, میری عورتیں کنیز بنائی جائیں, میرا گھر جو ہے وہ توڑ کے پھینکوا دیا جائے. مولا نے کہا تیرا جملہ بتا رہا ہے, تجھے ہم سے کوئی شکایت ہوئی ہے؟ کہا فرزند رسول ذرا دیکھیے, جتنا میرے اختیار میں ہے میں سہولتیں دے رہا ہوں نا, لیکن آپ کے خاندان کی کوئی بیوی روزانہ رات کو جیل سے نکل کے سڑک پہ بیٹھ جاتی ہیں اور ماتم شروع کر دیتی. مولا اگر یزید کو خبر مل گئی تو میرا سارا گھرانہ تباہ ہو جائے گا. مولا سجاد نے اس کو دیکھا اور کہا ایک بات بتا, روزانہ شام کو جب تو جاتا ہے تو اپنے ہاتھ سے جیل کو یا قید خانے کو تالا لگا کے جاتا ہے نا؟ کہا ہاں مولا, اپنے ہاتھ سے تالا لگاتا ہوں. روزانہ جب صبح کو آتا ہے تو اپنے ہاتھ سے تالا کھولتا ہے؟ ہاں اپنے ہاتھ سے کھولتا ہوں. کیا وہ تالا بند ہوتا ہے کہ کھلا ہوتا ہے؟ کہا مولا بند ہوتا ہے. کہا اگر یہ قید جیل بند ہے تو ہمارے خاندان کی کوئی بیوی اگر باہر جانا بھی چاہیں تو یہ بتا کیسے جائیں گے؟ اب چکرا گئے. فرزند رسول یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا. مولا سجاد نے کہا تو یہ بتا تجھے یہ دھوکہ کیسے ہوا کہ ہمارے گھرانے کی کوئی بیوی باہر جاتی ہے؟ کہا مولا ایک تو ان کا لباس وہ ہے جو آپ کے گھرانے کا لباس ہے. عرب دنیا میں رہنے والے کسی سے پوچھئے گا کہ عرب عورتوں کی عبا ہر علاقے کی الگ ہے, سعودی الگ, عراقی الگ, دبئی کی الگ, کویت کی الگ, تو لباس وہی ہے جو مدینے والوں کا لباس ہے. چلے لباس تو سمجھ میں آ گئے. ارے جب وہ ماتم کرتی ہیں نا تو ان کے بہن بھی وہی ہیں. کبھی کہتی ہے ہائے میرا حسین, ہائے میرا عباس, ہائے میرا اکبر, ہائے میرا اصغر. بہن بھی وہی ہے, ماتم بھی وہی ہے جو آپ کے گھرانے کے. یہ تو ایک نہیں ہو سکتے. مولا سجاد نے کہا اچھا اب اگر یہ بی بی نظر آئیں تو ذرا مجھے بلا کے لے جانا. یہ باتیں کر کے مولا جیل میں آ گئے, قید خانے میں. زینب کبریٰ عصر عاشور حسین کہہ کے کہتے زینب آج کے بعد سجاد تیرے حوالے ہے, سجاد کی حفاظت کرنا. زینب ہر لمحے سجاد کو نگرانی کرتی رہتی ہے. جب آئے کا بیٹا ظالم یزید کا آدمی اتنی دیر کیا باتیں کرتا رہا, خیریت تو ہے؟ مولا نے تفصیل بتائی. زینب نے حیران ہو کر کہا یہ کون بی بی؟ بیٹا سجاد اب اگر وہ بی بی نظر آئے تو مجھے بھی ساتھ لے کے جانا. آج آدھی رات کا وقت ہے, زندانی دوڑا دوڑا آیا. آئیے فرزند رسول آ کے دیکھیے, آج بھی وہی بی بی باہر بیٹھی, آج بھی وہ بی بی ماتم کر رہی. مولا تو امام ہے نا, جانتے ہیں. آواز دی پھوپھی اماں ذرا چلیے. پھوپھی بھتیجا باہر آئے, مولا اس زندانی کو دور لے گئے. زینب نے دیکھا واقعاً کوئی بی بی زمین پہ بیٹھی ہوئی میرے گھر کا ماتم کر رہی. ایک مرتبہ قریب آئی اور آنے کے بعد کہا کہ اے بی بی پہلے تو میں علی کی بیٹی آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. جب سے کربلا میں میرا گھرانہ مارا گیا ہے ماتم کرنے والا کوئی نہ ملا. آپ نے میرے گھر کا ماتم کیا. نقاب کے پیچھے سے آواز آئی ارے اس گھر کا ماتم میں نہ کروں گی تو اس گھر کا ماتم اور کون کرے گا؟ اب زینب گھبرا گئی.
بی بی آپ کی آواز تو جانی پہچانی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے بہت سنا ہے، للہ اپنا تعارف تو کرائیے، آپ ہیں کون؟ بس اندھیرا ہے رات کا، کوئی قریب نہیں ہے۔ بی بی نے چہرے سے نقاب ہٹائی، زینب نے دیکھا میری دکھیاری، میری مظلومہ ماں فاطمہ زہرا میرے سامنے۔ زینب بیٹی گھبرانا نہیں، کربلا سے کوفہ میرے ساتھ تھی، کوفے سے شام میرے تیرے ساتھ ہوں، بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے فاطمہ تیرے ساتھ ہے۔ زینب بیٹی پریشان۔ اجرکم اللہ، خدا بندہ اہل بیت اطہار کے ان دشمنوں پر، فاطمہ زہرا سے لے کے زینب کبریٰ تک مصائب ڈھانے والوں پر ہمیشہ ہمیشہ کی اپنی لعنت قرار دے، دنیا اور آخرت میں انہیں ذلیل و رسوا فرما۔ خدا بندہ یہ محبان اہل بیت کے گریے کا واسطہ، اس گریے کے طفیل انہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ شہادت سیدہ کا واسطہ، زینب کبریٰ کے گھرانے کی شہادتوں کا واسطہ، جو لوگ آج کی مجلس میں آئے ہیں اور جن کا فاتحہ شروع میں پڑھایا گیا، ان تمام مرحومین کو اعلیٰ علیین میں بلند درجات عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔